أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تمام قسم کی تعریفات توصیفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لائق و زیبا ہے، جس نے بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا اور ہماری رشد ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی چند آیتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم سامعین کرام، روزہ اس کے معنی ہوتا ہے چپ رہنا، خاموش رہنا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر شہوات سے رکے رہنا، اس کا نام روزہ ہے۔ اور یہ روزہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں، بلکہ اس سے پہلے جتنی امتیں گزر چکی ہیں سب پر فرض کیا گیا تھا۔ اس کی صورت کیا تھی حدیث میں نہیں ملتا، بلکہ بس صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ یہود و نصارہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلایا تھا، اس خوشی کی بنا پر ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ ہے، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا روزہ رکھنے کی۔ اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ ان کا سب سے اچھا روزہ مانا گیا ہے کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ اور اسی طرح پچھلی امتوں کے تعلق سے تورات انجیل میں بھی پایا جاتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر فرض کیا۔ اس کا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ یہ صرف نہ سوچے کہ روزہ صرف امت محمدیہ ہی پر فرض ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں تمام ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اور یہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ یہ کام پہلے لوگ کر چکے ہیں
تو لوگ اس کو کرنا گوارا کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ روزہ جو ہے ایک بارگاہ میں فرض نہیں ہوا، بلکہ کئی مراحل میں روزہ فرض ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا مرحلہ جو تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ میں 3 دن روزہ رکھتے، اور صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور وہاں کے لوگوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے، جیسے ابھی میں نے بیان کیا پایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنا شروع کیا اور لوگوں کو حکم بھی دیا۔ اور اس کے بعد جب تیسرے مراحل میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ آیت جب نازل ہوئی تو ان روزوں کو فرض سے ساقط کر دیا گیا اور یہ روزہ رکھنے جانے لگا۔ اور جو ابتدائے اسلام میں یہ تھا، جو پہلے روزہ رکھتے تھے، یہ چھوٹ لوگوں کو دی گئی تھی کہ اگر طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ رکھ نہ سکیں تو کیا کریں؟ ایک مسکین کو فدیہ دیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، جیسا کہ اس آیت کا ترجمہ یہی کہ ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں کس چیز کا؟ روزہ رکھنے کا، تو اگر وہ روزہ نہ رکھ سکیں طاقت رکھنے کے باوجود بھی، فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، تو ایک مسکین کا وہ کھانا دے۔ اس کے بعد جب چوتھا مرحلہ آیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ آیت نازل کر کے فمن شہد منکم الشہر، کہ یہ مہینہ جب پا جائیں تو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اس آیت کو نازل کر کے ان لوگوں سے جو طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھ سکیں ساقط کر دیا گیا، اس آیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا۔ البتہ ان لوگوں کے لیے ابھی بھی اس کا حکم باقی ہے جو مریض ہیں، بڑھاپے کی عمر میں آ چکے ہیں، اور ان کے لیے روزہ رکھنا دشوار گزرتا ہے۔ اگر وہ روزہ نہ رکھ سکیں تو ان کے لیے یہ حکم ابھی بھی باقی ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ جن کی شفا کی کوئی امید نہیں ہے، ایسے بیمار جن کی شفا کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ابھی بھی اس کا حکم باقی ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور جو روزہ پہلے ابتدائی اسلام میں پایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنے کا حکم تھا۔ اور اس کے بعد جو کھانے پینے کا مرحلہ تھا، یہ غروب آفتاب سے لے کر کے عشاء تک یا سونے تک اتنی دیر تک مہلت تھی کہ کھا پی سکتا اور اپنے بیوی سے مل سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ سو جاتا، مغرب کا وقت، غروب آفتاب کے وقت اگر سو جاتا تو اس کو کھانے پینے کی اجازت رات میں نہیں ہوتی، اس کو کیا کرنا ہوتا؟ پھر وہ غروب آفتاب سے لے کر کے دوسرے دن غروب آفتاب تک اس کو روزہ رکھنا پڑتا۔ یہ امت محمدیہ پر شاق گزرتا تھا۔ جیسا کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے جو چھوٹ تھی کھانے پینے کی، یہ غروب آفتاب سے لے کر کے عشاء تک یا سونے تک، اگر سو جاتا اس کے بعد وہیں سے روزہ شروع ہو جاتا۔
لیکن فرماتے ہیں کہتے کہ ایک صحابی رسول قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھے اور وہ جب گھر آئے افطار کا وقت تھا، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ہے گھر میں کچھ کھانے کی چیزیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کچھ نہیں ہے، البتہ جا رہی ہوں کہیں سے لا کر دیتی ہوں۔ اتنے میں وہ سو گئے، وہ باہر ہو گئی کہ کچھ لا کر کے دے دے اور کھا لے، لیکن جب واپس لوٹتی ہیں تو دیکھتی ہے کہ قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سو جاتے ہیں۔ تب کہتی ہیں کہ تم سراپا محروم رہ گئے، یعنی کھانے پینے سے محروم رہ گئے۔ اب ان کے اوپر یہ شاخ گزرا کہ ان کو روزہ رکھنا بغیر کھائے پیے، ایک تو کام کر کے آئے تھے، تھکے مادے تھے، آنکھ لگ گئی، اب اس کے بعد روزہ رکھنا۔ دوسرے دن وہ بے ہوش گر پڑے۔ یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچتی ہے تو یہ آیت نازل ہوتی ہے، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، کہ رمضان کی راتوں میں تمہاری بیوی سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چھوٹ دے دیا گیا ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی کھاؤ پیو، صبح صادق اور صبح کاذب میں واضح نمایاں ظاہر ہو جائے، اتنی دیر تک چھوٹ دے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں پابندیوں کو اٹھا لیا۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کے تعلق اس ماہ رمضان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتا تو لوگوں کو بشارت دیتے، مبارکبادیاں دیتے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ چکا ہے، شہر مبارک، یہ مہینہ بابرکت والا ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے اس کے کھول دیے جاتے اس مہینے میں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ، اور شرکت شیطانوں جناتوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ نہایت ہی عظمت والا مہینہ ہے، نہایت ہی مقدس والا مہینہ ہے، بابرکت والا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے آنے سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شرکت شیاطینوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسا دروازہ جو خصوصی طور پر اس مہینہ میں روزہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے اس مہینے میں، کہ اسی دروازے سے لوگ جائیں گے، اور یہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں ملا ہوا ہے، نصیب ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں روزہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ جان لیجئے یہی روزہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یقول الصیام اے ربی منعت الطعام والشہوات، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے بارے میں شفاعت کرے گا، کہے گا اے میرے رب،
میں نے اسے کھانے پینے سے روک رکھا تھا، دیگر شہوات سے روک رکھا تھا، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت اس بندے کے بارے میں قبول فرما۔ اور اسی طرح وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن فرمائے گا منعته النوم باللیل، فرمائے گا، کہے گا کہ میں نے اس آدمی کو رات کے سونے سے روکے رکھا تھا، رات کی تلاوت کیا کرتا تھا، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فیشفعان، کہ ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ جان لیجئے یہ آپ کے لیے باعث شفاعت بنیں گے، باعث نجات بنیں گے، یہ آپ کے بارے میں شفاعت کریں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں روزہ رکھیں اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اور جان لیجئے سلف صالحین جب مہینہ آتا، رمضان المبارک کا مہینہ آتا، تو قرآن کی تلاوت میں اپنا وقت صرف کر دیتے تھے۔ حافظ ابن عساکر رحم اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تو 5 وقتہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے، اور ہر روز ایک قرآن کو مکمل کر لیتے، قرآن کو مکمل کر لیتے، ختم کر لیا کرتے روز آدھا۔ اسی طرح امام شافعی رحم اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو 60 مرتبہ ختم کر لیا کرتے تھے۔ کس مہینے میں؟ رمضان المبارک میں 60 مرتبہ۔ اور امام قتادہ رحم اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ 7 دن، عام دنوں میں 7 دن میں قرآن کو مکمل کر لیا کرتے تھے، لیکن جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہر تیسرے دن آپ کا ایک دور ہو جایا کرتا تھا۔ یہ سلف صالحین تھے۔ ویسے تو دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو 3 دن سے پہلے قرآن ختم کی ممانعت ہے کہ 3 دن سے پہلے قرآن کو ختم نہ کیا جائے، لیکن سلف صالحین کہ اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ جو ممانعت والی روایت ہے وہ عام دنوں میں، عام حالات میں ہے، اور جو فضائل والے دن ہے ان میں ممانعت نہیں، کیونکہ یہ مہینہ جو برکت والا مہینہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ یہی قرآن آپ کا ساتھی بنے گا، آپ کی شفاعت کرے گا۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قرآن کی تلاوت کرو، یہ قرآن قیامت کے دن آپ کے لیے شفاعت کرے گا، آپ کا ساتھی بنے گا۔ یہ قرآن آپ ہمیشہ تلاوت کیا کریں۔ قرآن جانتے ہیں کہ کتنی فضیلت قرآن کی، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ عام دنوں میں تو اس کی فضیلت ہے کہ 10 ہے، لیکن یہ جو مہینہ ہوا اس میں اور زیادہ، اس میں اور زیادہ آپ کو قرآن کی تلاوت کا جو کرتے ہو اس پر نیکیاں ملیں گی۔ اور رمضان المبارک کے تعلق سے جو فضیلت آئی ہوئی ہے، جیسا کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتلا دیجئے جس پر عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتصوم رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں 5 وقتہ نماز قائم کرو، وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو زکوٰۃ فرض ہیں انہیں ادا کیا کرو،
वतसूमु रमज़ान, और रमजान के रोजे रखो। वो आदमी जाने लगा और कहने लगा वल्लाहि ला अज़ीद वला अनक़ुस, कहा कि अल्लाह की कसम मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा ना कम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो सहाबी जाने लगा, वो आदमी जाने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम से फरमाते हैं, कहते हैं मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हादा, जो आदमी खुशी बखुशी उस आदमी को देखना चाहते, उस जन्नती आदमी को देखना चाहते हैं, फलयंजुर इला रजुलिन मिन हादा, तो चाहिए कि इस आदमी को देख ले, ये जो आदमी जा रहा है ये जन्नतियों में से है। आप भी जन्नतियों में से हो सकते हैं अगर इन अहादीस पर अमल करते हैं। आप भी अगर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते हैं, 5 वक्त नमाज कायम करते हैं, इसी तरह जो ज़कात फर्ज है उन्हें अदा करते हैं, रमजान के रोजे रखते हैं, तो आप भी उन जन्नतियों में से हो सकते हैं। लिहाजा ये जो महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है, हमें चाहिए कि इस महीने की कद्र करें और इस महीने की कद्र करें और रोजा रखें और अपनी जबान से ओल फोल ना बके, ताकि कहीं ऐसा ना हो ओल फोल बके, गाली गलौज बके, गीबत करे, चुगलखोरी करे, आपका रोजा जाया हो जाए, बर्बाद हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लम यदअ क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तअमहु व शराबहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना तर्क ना कर दे तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं उसे कि वो खाने पीने को छोड़ दे। ये वईद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई। आज अगर देखा जा रहा है, हम तो जो हलाल चीजें हैं वो उन चीजों को खाने से रुक जाते हैं, लेकिन जो हराम चीजें हैं उनसे बाज नहीं आते। इस्लाम ने मना किया कि आंखों से किसी गैर महरम की तरफ ना देखें, अपनी जबान से किसी की चुगलखोरी ना करें, अपनी जबान से कीमत ना करें, अपनी जबान से फहश ना बतें, अपनी जबान से गाली गलौज ना बकें। लेकिन देखा क्या जा रहा है, अक्सरियत यही देखा जा रहा है कि रमजान के रोजे तो रखते हैं, खाने पीने से रुक जाते हैं, लेकिन जो चीजें हराम है उन चीजों से हम नहीं रुकते। गाना सुनना हराम है लेकिन हम उससे बाज नहीं आते, गीबत करना हराम है हम उससे बाज नहीं आते, झूठ बोलना हराम है हम उससे बाज नहीं आते। लिहाजा हमें चाहिए कि ये जो महीना मिला है हम उसकी कद्र करें और इस महीने की कद्र करें और इसके साथ साथ झूठ वगैरह, ये जो झूठ बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं और गैर महरम की तरफ देखते रहते हैं, ये छोड़ दें, वरना आपका रोजा बर्बाद हो जाएगा, आपका रोजा ज़ाया हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और ये जो रमजान मुबारक का महीना मिला है, हमें चाहिए कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करें, ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करें। एक आदमी, एक गुनहगार आदमी जब अपने गुनाहों पर नादिम होता है, शर्मिंदा होता है और अपने रब से रो के गिड़गिड़ा करके अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है और ये फरिश्तों से फरमाता है क्या मेरे बंदे को पता है कि उसका एक रब है जो उसके गुनाहों की पकड़ करता है और उसके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अगर आदमी गुनाहों की मग़फ़िरत माफी मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। आप अपने रब के बारे में क्या ख्याल है? आपको अपने रब के बारे में क्या ख्याल है? ऐसे शख्स के बारे में जिसने एक सजदा नहीं किया फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया।
آپ کو اپنے رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس زانیہ، اس فاحشہ عورت کے بارے میں کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ آپ کو اپنے رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس شخص کے بارے میں جو 100 آدمیوں کا قاتل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہے، شرمندہ ہے اور توبہ استغفار میں مخلص اور سچے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کی مغفرت فرما کر کے انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ملا ہے، ہم اس میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، توبہ و استغفار کرے۔ توبہ استغفار کریں گے تو آپ کے برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جس نے توبہ کیا، نیک عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور جان لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من ذنب کمن لا ذنب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا، اس کے پاس کچھ بھی گناہ نہیں، گناہوں سے بری ہو جاتا ہے۔ اور جو توبہ نہیں کرتا ہے تو جان لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں کہا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں، استغفار نہیں کرتے ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ وقت تو ختم ہو چکا ہے، اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔